السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید نظر حسین شاہ صاحب، پڑوسی ملک والے جن کا انتقال ہوا، ان کے حوالے سے میں نے ایک آڈیو بنائی تھی 9 منٹ 50 سیکنڈ کی، جس کو آپ نے سنا بھی اور بہت سے لوگوں نے اس سے اتفاق بھی کیا، اور خاص طور سے علماء کی جماعت نے۔ لیکن جب وہ آڈیو کو ویڈیو کی شکل دے کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا تو میں نے وہاں کچھ بھدے قسم کے کمنٹ پڑھے۔ ان کمنٹس کے جو آئی ڈی سے وہ کمنٹس آئے ہیں، وہ آئی ڈی کے نام بھی مجھے یاد ہیں، اور انسٹاگرام پر کوئی مولانا صاحب ہیں، جامعۃ الرضا کے فارغ ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو بنائی، تو اس ویڈیو پہ بھی جو کمنٹس تھے وہ بھی میں نے پڑھے۔ خیر، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بس میں یہ عرض کروں گا کہ میری یہ آڈیو آپ بغور سماعت کریں، انشاءاللہ سارے شک و شبہ آپ کے دور ہو جائیں گے، پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ چند باتوں پر آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرا خاص آبجیکشن یہ نہیں تھا ان پر کہ انہوں نے ویڈیو بنائی یا تصویر بنائی، بلکہ میں نے ضمناً یہ بات کہی کہ جو حضور مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ کے سچے عقیدت مند ہیں، وہ آج بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو جو شخص براہ راست اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہو اور جس کے سامنے اعلیٰ حضرت نے العطاء القدیر جیسی کتاب لکھی ہو حرمت تصاویر پر، اور تصویر کی ہر جدید صورت کو حرام فرمایا ہو، ہر حادث صورت کو حرام فرمایا ہو، وہ شخص اعلانیہ کیسے تصویر بنا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تصویر کے تعلق سے میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ جو ویڈیوگرافی ضرورت کے وقت کرواتے ہیں، خیر ضرورت کے وقت تو ہمارے یہاں بھی اس کی اجازت ہے، اور جو بلا ضرورت تبلیغ دین کے نام پر کرتے ہیں، ہم انہیں کافر یا غیر سنی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلے کا اختلاف ہے جو اپنی جگہ ہے، اور اس پر ہماری جانب سے بکثرت دلائل دیے جا چکے ہیں۔ تو آج یہ بحث نہیں ہے، آج بحث ہے کیا واقعی وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے یا مرید تھے؟ اب تو خلیفہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ چند باتوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ سراسر کذب ابیض ہے، سفید جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دلیل کے طور پر ہمارے بھائی لوگ، ہمارے اپنے بھائی لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ 7 سالہ جشن عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر وہ تشریف لائے، اور نقیب صاحب نے، نقیب کہتے ہیں اناؤنسر کو، اناؤنسر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے آخری انسان جو ہمارے سامنے موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ مفہوم اس طرح ہے۔ اور اس وقت اسٹیج پر حضور قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت اور بھی دیگر اکابرین، عمائدین، مشائخین، سادات کرام موجود تھے، تو کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ تو ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت میری بھی اس سال فراغت تھی، میں بھی موجود تھا۔ ایک بات سب سے پہلے میں بتا دوں، سب سے پہلی بات یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج پر اگر کوئی نقیب، کوئی خطیب بول رہا ہو تو اہل اسٹیج اس کو اس وقت توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں۔ آپس میں بات چیت چلتی ہے، یہ عوام بھی دیکھتی ہے کہ اسٹیج پر ایک شخص تقریر کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، نقابت کر رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، اور علماء کرام آپس میں بات کرتے ہیں۔ وہ کسی مسئلے کے تحت بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں، دوروں کے تعلق سے بات ہوتی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، جب احادیث کے نام پر بہت ساری موضوع روایات گڑھی گئی، اور بہت سارا حدیث کے نام پہ ڈنڈی ماری گئی، تاریخ اسلام کے اندر گڑبڑی کی گئی، اور کئی کئی ایسی جھوٹی کتابیں جو بزرگوں کی تھی ہی نہیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ جھوٹ کا ایک جال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کی روک تھام، اور علماء کرام نے ہمیشہ صحیح بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو احقاق حق و ابطال باطل کرے گا، اور دین کو ایسے دریدہ دہنوں سے محفوظ کرے گا۔ وہ علماء حق کی جماعت ہے۔ دیکھو، میرا انہیں شاگرد اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والا نہ ماننے کی جو ریزنس ہے وہ تو میں عرض کروں گا، لیکن اگر کسی کے پاس دلیل ہو اور وہ لا کر پیش کرے تو یہ میری ضد نہیں ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں بے شک مانوں گا، اور میں خود اعلان کروں گا کہ سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت ہمارے سامنے موجود تھی۔ بہرحال آئیے ہم چند وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، بابا رتن ہندی،
जिनके ताल्लुक से मैंने 2-4 दिन पहले इसी व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में मेरे यूट्यूब की लिंक डाली है। अब उनको सहाबी कहने वालों में मशहूर खतीब हम्माद मुरादाबादी कोई हैं, उन्होंने कहा, अमीनुल कादरी साहब कोई हैं, उन्होंने कहा कि वो सहाबी रसूल है। और मैंने इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह बड़े बड़े मुहद्दिसीन की आरा और नाक़िदीन की आरा पेश की कि जिन्होंने उनकी सहाबियत का इनकार किया। तो लोगों ने दावे सहाबियत तक किया है, दावे महदवियत तक किया है, दावे विलायत किया। ऐसे दावे हर दौर में होते रहे हैं और अहादीस के नाम पर भी झूठ गढ़ा गया है और बहुत से बुजुर्गों की तरफ ऐसी ऐसी किताबें मंसूब की गई जिससे उनका दामन पाक है। बुजुर्गों की किताबों में घटाया बढ़ाया गया है, ये भी हुआ है। मेरे भाई, हमको मनवाने के लिए आपको दलील देनी पड़ेगी, सिर्फ कयास और ख्याल और अकीदत यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब वो 100 साला जश्न उर्स आला हज़रत के मौके पर तशरीफ़ लाए तो जाहिर सी बात है वहाँ उनसे ज़्यादा उम्र दराज तो कोई था नहीं, और वो भी आला हज़रत की ज़ियारत करने वाले, तो उनके लिए कोई स्पेशल कुर्सी रखी गई थी क्या? इस नकीब के ऐलान के बाद कायदे मिल्लत की ज़ुबान से उनके लिए शागिर्द आला हज़रत होने की बात कही गई, जो हमारे लिए सनद का दर्जा रखती है। हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़ुबान से गुलजार मिल्लत, गयास मिल्लत, क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और भी जो हमारे बड़े हैं, तो इन लोगों की ज़ुबान से ये बात कही गई। मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला हमारी जमात के बहुत दक्काक आलिम है, ताजुल फ़क़हा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती शहजाद हुसैन मिज़वाही साहब क़िबला, ये सारे जो हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, इनकी ज़ुबान से उनके लिए शागिर्द आला हज़रत की बात कही गई। देखो, नकीब ने ऐलान किया, ज़रूरी नहीं है कि सबकी तवज्जो उसकी बात पर हो, और जब इतनी बड़ी बात होती तो ज़रूर उनसे मुरीद करवाया जाता, उनकी स्पेशल ज़ियारत करवाई जाती। उर्स में लाखों लोग आते हैं। अब आप ये देखें कि अगर वो आला हज़रत के शागिर्द थे, ज़रा चंद बातों पर गौर करें आप, ये चंद बातों पे आप गौर करें कि अगर वो आला हज़रत के शागिर्द हैं तो आला हज़रत के खुलफ, आला हज़रत की सीरत इतने मजबूत अंदाज में लिखी गई है कि आपकी मुबारक ज़िंदगी का लम्हा लम्हा आपके सवाने निगारों ने नकल किया है। जी हाँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आला हज़रत पर PhD होती है। इमाम अहले सुन्नत के उलूम, आपके फ़नून, आपकी मुबारक ज़िंदगी के अय्याम, आपकी तसनीफ़ी कारनामे, आपके सफ़र की रूदात, आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपका सफ़र, आपका हज़र, सब कुछ नकल किया गया है। आपके खुलफा तक के नाम लिखे गए हैं, सब कुछ लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जिस वक्त आला हज़रत के शागिर्द रहें, उस वक्त हुजूर सदरुल शरिया और भी दीगर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा रहमहुल्लाह, ये सारे बुज़ुर्ग, तो जाहिर सी बात है कि इनका उनसे कांटेक्ट रहा होगा। बुरहान मिल्लत जो आला हज़रत के खलीफा थे और अभी जल्दी तकरीबन उनका 35-40 साल पहले विसाल हुआ, बड़ी लंबी उम्र पाई उन्होंने, उनके वालिद भी आला हज़रत के खलीफा थे। तो अब जाहिर सी बात है कि आज के दौर में हुजूर मुफ्ती आज़म का अगर मुरीद मिल जाए तो लोग उसे कद्र की निगाह से देखते हैं। सुभान अल्लाह, मुरीद हुजूर मुफ्ती आज़म खलीफा मिल जाए तो और ज़्यादा ताज़ीम होती। अब आला हज़रत का शागिर्द होना कोई मामूली बात है कि 100 साला उर्से आला हज़रत के बाद यूट्यूब के ज़रिए जिनकी शोहरत होती है और हुजूर ताजुल शरिया के विसाल के बाद पता चलता है, और फिर जो वाक़िया वो नकल करते हैं पालकी वाला कि उसमें मैं भी था। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक मरतबा फरमाया कि ये वाक़िया मैंने अपने ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग से नहीं सुना है, अगरचे ये किताबों में लिखा हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ मैं आपको। अल्लाह के बंदों, समझो, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, इतना फ्रॉड चल रहा है जो अच्छा, मैंने तकरीरें बंद कर दी, अब लोग कमेंट कर रहे हैं हर मामले में इनको बीच में बोलना ज़रूरी है। भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के भले की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदों, अकीदत में अंधा होकर कुछ भी मत मान लिया करो। अब मैं आपको बताऊं कि एक तबर्रुकात का जाल ऐसा फैला हुआ है, शहर ब शहर, गांव ब गांव जाकर लोग तबर्रुकात की ज़ियारत करवाते हैं। हमारे मुंबई से करीब एक शहर है, मैं वहाँ गया किसी काम से, एक साहब आए, बोले मेरे पास इतने आदत तबर्रुकात है, 300-400 तबर्रुकात, इसमें रसूलुल्लाह का पसीना मुबारक है और हज़रत अवैस करनी के दांत मुबारक है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 40 जुब्बे हैं।
میں نے کہا یار کیا بات تم کر رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، سرکار کا یہ معمول تو نہیں تھا کہ ایک بار جو کپڑا آپ پہن لیتے دوبارہ اسے زیبتن نہ فرماتے، ہاں اسے دوبارہ نہیں پہنتے، سرکار نے ایسی زندگی تو نہیں گزاری، تو جتنے جبے سرکار علیہ السلام نے استعمال نہیں فرمائے اس سے زیادہ تو تمہارے پاس ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت اویس قرنی کے دانت، جو انہوں نے یہ خبر سنی تھی کہ جنگ میں سرکار کا ایک مبارک دانت شہید ہوا تو انہوں نے اپنا دانت توڑا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کون سا شہید ہوا تو سارے دانت توڑ لیے۔ واقعہ ہی عبث ہے، بیکار ہے، جھوٹ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ قرآن و حدیث میں بال نوچنے کی، سینہ پیٹنے کی، کپڑے پھاڑنے کی، اس کی تک اجازت نہیں ہے، اپنا خون بہانے کی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی کی طرف وہ بات منسوب مت کرو۔ پھر کسی کے پاس وہ کیلا کا چھلکا بھی موجود ہے جو جنت سے ان کے لیے اترا تھا، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ اب ایک پیر صاحب نکلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو غوث پاک کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے کرتے میں 40 عدد اشرفیاں سل دی تھی، پھر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پوچھا کیا ہے، آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں، تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ 40 اشرفیاں ہیں۔ اب کل کو کوئی اٹھ کر آئے کہیں گا کہ وہ ڈاکوؤں نے جو حملہ کیا تھا اس کے خاندان میں سے میں بھی ایک ہوں جنہوں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ بتائیے، آج یہ پالکی والا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کل کو کوئی صاحب آئیں گے کہ اس پالکی میں جو بیٹھا تھا جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے کندھے پر سوار فرمایا تھا وہ میں ہوں۔ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ 138 سال، دیکھو دنیا میں سب سے عمر دراز آدمی کا نام آپ سرچ کر لو آ جائے گا۔ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ والوں کے اس سے اور تحقیق کرنے والوں سے یہ بچ گئے ہوں، لیکن آسان صورت یہ ہے کہ پہلے یہ پتا کرو کہ یہ صاحب پیدا کہاں ہوئے ہندوستان میں، ان کے والدین کون تھے، ان کا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنا کیسا ہوا، کتنا عرصہ یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے، اور جو مشہور شاگردین اعلیٰ حضرت ہے جن کا تذکرہ ملتا ہے، جن کی علمی خدمات ہیں، ان سے ان کے کیا رابطے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد جو خط و کتابت ہوئی وہ سب کچھ تحریری ریکارڈ ہونا چاہیے نا۔ 100 سال کے بعد ایک شخص کہتا ہے، مشہور ہوتا ہے انٹرنیٹ پر۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پہ جب یہ آئے اور نقیب نے اعلان کیا تو بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، آج ان علماء نے ابھی تک تعزیت نامہ کیوں نہیں پیش کیا؟ مفتی شمشاد صاحب، مفتی شہزاد صاحب، مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مفتی افضال صاحب، مفتی شہزاد صاحب، حضور محدث کبیر، اور بھی بڑے بڑے علماء، مفتی شکیل صاحب جامعۃ الرضا والے، حضور قائد ملت کی جانب سے یا حضور سبحانی میاں قبلہ کی جانب سے یا اور دیگر خانوادہ اعلیٰ حضرت کی جانب سے، ان سب باتوں پر آپ غور کریں۔ وہ صاحب کا دیکھو وہ عمر دراز تھے، کافی عمر دراز تھے، اور سید بھی ان کے نام کے آگے لگا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، لیکن مرحوم کا اعلیٰ حضرت کی شاگردی سے، تلمس سے یا خلافت سے یا بیعت و ارادت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چند یہ باتوں پر آپ غور کریں کہ عجیب بات ہے یار کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان اتنی عظیم علمی شخصیت کے جن کے زندگی کا لمحہ لمحہ کتابوں میں ریکارڈ ہے، ان کا ایک شاگرد اس دور تک جی گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے بعد جو ان کے خلفاء تھے، اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے شاگردین جو 10 سال 20 سال 50 سال تک حیات رہے، تو ان سے ان کی خط و کتابت تو ہونی چاہیے، وہ کچھ تو ریکارڈ آپ پیش کریں یار۔ آپ محض عقیدت کی رو میں بہ کر بات مت کیا کیجیے، حقائق پر بھی نظر رکھیے۔ چیزوں کا مشہور ہونا ان کا حقیقت سے تعلق ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ بہت مشہور باتیں ہو جاتی لیکن حقائق سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب میں نے عرض کیا کہ صحابیت کے نام پر لوگوں نے دجل سے کام لیا ہے، صحابیت کے نام پر، اور پرچار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، نام بھی بتایا میں نے، اور باقاعدہ جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے رجوع تک نہیں کیا اپنی بات سے، یا یہ ثبوت پیش کریں کہ بابا رتن ہندی صحابی ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کی طرف باقاعدہ کتابیں منسوب کر دی گئی کہ جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان بزرگوں کا دامن پاک تھا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کا مرید ہونا، اس دور تک جینا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا تو پوری دنیا سے تعزیت نامے پیش ہوئے، پوری دنیا سے بڑے بڑے اداروں نے، جامعات نے، یونیورسٹیز نے، تحاریک نے، تنظیموں نے تعزیت نامے پیش کیے، حتیٰ کہ بد مذہبوں کے اداروں سے تک تعزیت نامہ اور قرآن خوانی اور رسالہ ثواب کی خبریں آئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ اتنی معمولی بات ہے کہ ایک صاحب جو
138 سال جی گئے، جبکہ اس کا بھی وہ کوئی سرکاری ریکارڈ، ان کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ہم کو پیش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعی 138 سال تھے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت رہے ہوں گے، 75 80 85، اس سے زیادہ کی ان کی عمر نہیں تھی، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر ثبوت کے ساتھ پیش کرے، کچھ ان کی اعلیٰ حضرت سے خط و کتابت ہو، اب ظاہر سی بات ہے یہ وصال کے وقت تک تو رہے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پڑوسی ملک کے ہیں۔ جب یہ اپنے وطن چلے گئے تو اپنے پیر سے یہ لا تعلق تو ہوئے نہیں تھے، وہ زمانہ خط و کتابت کا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے نہ صحیح، حضور مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام، حضور مفسر اعظم، ہاں، حضور ریحان ملت، حضور تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت کے دیگر خلفاء سے ان کی بات چیت تو ہوگی نا۔ اس دور میں جب مفتی اعظم کا خلیفہ پایا جاتا ہے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اس کو ہلکے میں لے کر اس طرح بھرم مت پھیلائیے۔ یہ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہیں کسی کو لانچ کر دیا جاتا ہے، کچھ اینٹک بات کر دی جاتی ہے، اور عقیدت میں چور لوگ عقیدت میں چور لوگ جو ہے نا تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ظاہر سی بات ہے ہر سنی صحیح العقیدہ کو اعلیٰ حضرت سے محبت اور یہ سن لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں تو پھر ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن حقیقت بھی تو کوئی چیز ہے، ہمیں اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے یا نہ پہنچنا چاہیے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تبرکات والی بات کہ ایک صاحب سرکار کے پسینہ مبارک ہونے کی دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی صاحب پیر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس حضرت غوث پاک کی 40 عدد اشرفیاں ہیں، کل کوئی صاحب آئیں گے کہ وہ عصا جو حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا اور سانپ بن گیا وہ میرے پاس ہے، آپ سب کو مان لیں گے؟ یہ سارے تبرکات جو وہاں سے آئے ان ملکوں سے وہاں موجود نہیں ہے، سارے کے سارے ہندوستان میں۔ اتنے تو جبے ہندوستان میں سرکار کے جتنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں استعمال نہیں فرمائے۔ ہم لوگ تحقیق والے لوگ ہیں، کوئی بات دین کے معاملے میں بغیر تحقیق کے نہیں کہتے ہیں، جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ اللہ کا صاف فرمان ہے کہ کان آنکھ سے تک سوال ہونا ہے، ایسی بات مت پھیلائیے۔ وہ اسٹیج پر آئے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، وہ اسٹیج پر تشریف لائے، نقیب صاحب نے بھی سنی سنائی بات پر اعلان کر دیا کہ یہ شاگرد اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ انہی نقیب صاحب کو پکڑ کر پوچھئے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور یہ واقعی ایسا ہوتا تو اس کے بعد ان کے لیے ایک اونچی کرسی رکھی جاتی، چونکہ اس مجمع میں ان سے زیادہ عمر رسیدہ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا براہ راست شاگرد کوئی نہیں تھا۔ باقاعدہ اعلان ہوتا کہ ان کے ذریعے دامن اعلیٰ حضرت میں آ جائیے، سلسلے میں داخل ہو جائیے، پھر سب کے سب اعلان کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے وصال کو آج اتنے دن ہو گئے، لیکن بڑے بڑے ادارے، منظر اسلام ہو، جامعات الرضا ہو، مظہر اسلام ہو، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی ہو، یا الجامعۃ العلیمیہ جمدہ شاہی ہو، یا اور بھی بڑے بڑے ادارے، سمجھے، کسی کا کوئی اعلان نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے بڑے بڑے خلفاء موجود ہیں، مفتی اختر حسین علیمی صاحب کا تعزیت نامہ آپ دکھا دیں، نہ قائد ملت کا ہے، نہ خانوادہ اعلیٰ حضرت میں کسی کا ہے، نہ حضور تاج الشریعہ کے مشہور خلفاء میں علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب اتنے معمر عمر رسیدہ اور باعمل عالم دین ہے، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں، بڑے بڑے علماء کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں۔ ہاں، یوٹیوب اور انسٹاگرام چلانے والے حضرات جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جامعۃ الرضا سے تعلیم پائی ہے اور وہاں میرے سامنے اعلان ہوا، تو حضور تاج الشریعہ کا موقف آپ کو معلوم نہیں؟ بھائی کون بنواتا یہ چھوڑیے، اگر آپ تاج الشریعہ والے ہیں، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید، میرا خلیفہ اگر فعل حرام میں مبتلا ہو تو اس سے میں لا تعلق ہوں۔ آپ کی باتوں کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو آپ کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ باقاعدہ ویڈیو پہ آ کے اور ایک عدد کلپ لگا کے جان چھڑا رہے ہیں کہ نہیں یہ دلیل ہو گئی، وہ دلیل نہیں ہے۔ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر اگر ان کے لیے اس طرح کا اعلان ہوا تو اعلان کرنے والے نے صرف شہرت کی بنیاد پر اعلان کیا، ایک صدی تک کوئی تذکرہ نہیں۔ اچھا، جس تنظیم نے پاکستان میں ان کو بلا کر ان کے امیر صاحب نے ملاقات کی، ایمانداری سے بتائیے ان کے چینل پہ خبر آئی کہ شاگرد اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا؟ کیونکہ وہ خود شک و شبہ میں مبتلا ہے میرے بھائی، وہ خود شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ میں نے جب ان کی پہلی ویڈیو دیکھی تھی پالکی والے واقعے کی، جس میں یہ سرکار مفتی اعظم کو اعلیٰ حضرت کا بڑا بیٹا کہہ رہے تھے اور ریتو سے خطاب کر رہے تھے، تبھی میں سمجھ گیا تھا یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور میں نے پہلی آڈیو میں بتایا
کہ جب میرا جانا ہوا تھا پڑوسی ملک میں تو ایک صاحب عبدالغفور نامی جو بمشکل 60-65 کے رہے ہوں گے خضاب لگائے ہوئے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے 150 سال تک زندہ رہنے کی دعا دی، اور مجمع میں سے بھی کوئی ان کو اتنا رسپیکٹ نہیں دے رہا، علماء کی جماعت رسپیکٹ نہیں دے رہی ہے۔ دیکھو اس طرح کی کچھ اینٹک باتیں، کچھ یونیک باتیں، اور خاص طور سے ایک کاروبار چلانے کی غرض سے، جیسے میں نے تبرکات والی بات بتائی کہ آج اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت نے اس تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آج جو گاؤں بگاؤں جا کر باقاعدہ ایگزیبیشن کی طرح لگایا جاتا ہے، تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے، مال بٹورے جاتے ہیں، اور تبرکات میں ایسی ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ خدا را اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اس کو نہ پھیلایا کریں۔ نظر حسین شاہ صاحب، اب ان کے نام کے آگے سید ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، زیادہ جذبات میں نہ آیا کریں کہ جب ان کے وصال کی خبر مجھے پہنچی تو میں نے خود مفتی اعظم مہاراشٹرا حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ سے اس حوالے سے سوال کیا، تو حضرت نے فرمایا میں نے بھی صرف سنا ہے، اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں۔ اب بتاؤ، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جماعت میں، کسی کی طرف سے کوئی تعزیت نامہ اور کوئی پرسہ اور کوئی اس طرح کی بات اظہار غم وغیرہ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ پھر آپ لوگ کیوں اتاولے ہوئے جاتے ہو، کچھ بھی کمنٹ کر دیتے ہو، کچھ بھی لکھ دیتے ہو؟ اب خواہ مخواہ میں تو آپ کو رپلائی دینے سے رہا، میں پڑھتا ہوں، یقین جانیے کہ میرے چینل پہ آنے والے کمنٹس کو وقت نکال کر میں پڑھتا ہوں، یا میرے تعلق سے جو انسٹاگرام وغیرہ پہ ویڈیوز وغیرہ چلتی ہے، خواہ وہ میرے بیان کی کلپس ہو یا میرے متعلق ہو، تو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح نہ کہا کریں، آپ میرے سب سنی بھائی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، کس نے ان سے کروایا، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کے اغراض کیا تھے اور کیا چاہتے تھے، وہ تو اللہ رب العزت بہتر جانے، لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ آپ ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، کس عمر میں اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لائے، اعلیٰ حضرت سے کیا استفادہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کے جو مشہور شاگردین اور خلفاء اور تلامذہ تھے ان سے ان کا رابطہ حیات اعلیٰ حضرت میں بعد وفات اعلیٰ حضرت کیسا رہا، وہ خط و کتابت کچھ تو دکھاؤ اللہ کے بندوں۔ یا حضور مفتی اعظم کی زبان مبارک تک، حضور مفتی اعظم 1981 تک اس دنیا میں حیات رہے، اس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا، حضور تاج الشریعہ نے 2018 میں پردہ فرمایا، ان کے پردہ فرمانے کے بعد یہ چیزیں انٹرنیٹ پر آ رہی ہے، ان کی زبان اقدس سے ہم نے کبھی نہیں سنا، اور بھی دیگر خانواد اعلیٰ حضرت میں لوگ ہیں ان کی زبان سے نہیں سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، عرس میں ایک معمر آدمی دور سے چل کر آئے اور اس کی شہرت اس طرح ہو، اور نقیب صاحب نے شہرت کی بنیاد پر ایسا کہہ دیا ہو، تو اسے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقیب صاحب کے بعد اسی اسٹیج پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا اس طرح کا اور اعلان ان کے تعلق سے کسی ذمہ دار شخصیت نے کیا؟ آپ کا یہ کہنا کہ کسی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں اس لیے دلیل بن گئی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی توجہ بھی اس بات پر رہی ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ہی تقریر کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے پہلے خطیب یا نقیب کچھ بولتا اور مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، میں اپنے فون میں مصروف رہتا ہوں یا کسی سے بات کرتا ہوں، تو یہ سب چیزوں کو دلیل نہ بنائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہے ان باتوں کو سمجھیں، اور اس مطابق آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ضرور پیش کریں، تو میں بلا جھجک اس کو تسلیم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔